قرآن کریم کی ہر صورت میں اور ہر آیت میں اللہ نے رحمت، مہربانی، شفا، صحت، توانائی، عزت، افتخار، فتح، نصرت، کونین کی خیر و عافیت رکھی۔ کوئی صورت نقصان کے لیے نہیں، کسی آیت سے کسی کا کوئی نقصان نہیں۔ جیسے عوام میں مشہور ہے فلاں عمل گرم ہے، فلاں، یہ سب فضول بیہودہ باتیں ہیں، یہ شرائع کی نظر میں ایک پیسے کی بات نہیں۔ بعض صورتوں کو بعض مفاخر حاصل ہے، بعض صورتوں کو بعض فضیلتیں حاصل ہیں۔ ان میں سے یہ صورت جو تغابن کے نام سے ہے، جو آج نماز میں پڑھی گئی، بزرگان دین کا مضبوط وظیفہ رہا ہے۔ میں نے اب تک جتنے بزرگوں کو دیکھا ہے، بلکہ خواتین تک، ان کا پختہ وظیفہ رہا ہے۔ وظیفہ اس کو کہتے ہیں کہ زندگی کا حصہ ہو، جب تک وہ جیے، خواہ سفر میں ہو، حضر میں ہو، صحت میں ہو، مرض میں ہو، اس صورت سے سروکار رکھتے ہیں۔ اور لاعلاج بیماریوں میں، جس میں اسباب بظاہر معطل معلوم ہوتے ہیں، ڈاکٹر یا حکیم، طبیب یا دنیا کے نسخے اور تدبیر کی شکست جب نظر آ جائے، یہ صورت عجائب دکھاتی ہے۔ سب سے بہتر صورت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی 41 مرتبہ پڑھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتا رہے روز۔ کہتے قبل الفجر یاقوت و مرجان ہے، فی الفجر جوہر ہے، بعد الفجر سونا ہے، سورج نکلنے کے بعد چاندی، اور ہر وقت پڑھنا حکمت سے خالی نہیں ہے، فوائد اور اجر سے مالا مال ہے۔ 41 مرتبہ کسی غرض کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، کسی کام کے لیے ضروری، غرض سے مراد کوئی ضروری کام جس سے آپ دو چار ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ خیر و عافیت سے ہو جائے۔ لیکن ابدیت شرط ہے، بندگی شرط ہے، زور نہیں چلے گا، کسی کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے پڑھا ہو آسمان کو دیکھے کہ جی وہی آئی ہے، نہیں، یہ خناسیت ہے، فرعونیت کے خیالات ہیں۔ ہم وقت اللہ سے ڈرے رہنا اور اللہ سے خیر کی امید رکھنا، اپنی کوتاہی اور قصور کا اعتراف کرنا ہو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک مقصد کے لیے سورہ تغابن کو وظیفہ بناتے ہیں، کبھی کئی مقاصد لکھے جاتے ہیں باقاعدہ کاغذ پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے آج تک اپنے بزرگوں سے سنا ہے، جن پر ہمیں اعتماد رہا ہے اور جن سے ہمیں دین پہنچا ہے اور دین کے فائدے پہنچے ہیں، کہ اس صورت کے پڑھنے سے اللہ خاص فضل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ احدیت و سمدیت میں گزارش اور بندگی کی درخواست ہے کہ ہمارے اس بیمار کو یہ صحت ملے، اس ظالم سے اس طرح نجات ملے، اس پریشانی سے اس طرح چھٹکارا ملے، اور وہ کاغذ گم نہ کرے، خبردار۔ اور وہ جب بھی سورہ تغابن پڑھنے لگے تو اس کو 1-2 دفعہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ کر۔ اس کو بخاری میں انشاد کہتے ہیں، انشدک باللہ،